یہی خبر والا گھر میں میت بن کے لیٹا تھا، ہم نے سلام نہیں کیا. جب یہ وینٹیلیٹر پہ تھا ہم نے سلام نہیں کیا. جب یہ رات میں سو رہا تھا ہم نے سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ اب یہ خبر میں لیٹا ہے، اس کو سلام کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا وہ سو رہا تھا تو جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا، وہ بے ہوش تھا جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا، وہ میت بن کے لیٹا تھا جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا. مگر آج خبر میں ہے تو یہ مردہ بھی نہیں ہے، سو بھی نہیں رہا ہے، بے ہوش بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے شعور سے ہے آنے والوں کو رشتوں کے ساتھ پہچانتا ہے. سلام کرو، یہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے. سلام کرو، یہ خبر والا تمہارے سلام کا. حدیث پاک کے الفاظ فرد علیہ السلام، یہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے. خبر والا مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے بولو. حضرت مشکین شاہ صاحب، ان کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد غوث پاک سرکار، سرکار غریب نواز، سرکار بندہ نواز، اور ناگپور والے اولیاء تاج الاولیاء، بمبئی والے مخدوم ماہیمی، آپ زندہ ہے، مردہ کوئی بھی نہیں ہے. جو مردہ بنا نے جاہل ہے، مسئلہ سمجھا ہی نہیں دیوانہ دین کا، دین ہی نہیں سمجھا. ہولا نکل گیا چوپ چھوڑ لے کے داڑیاں. اب ایک فاصلہ سن لو. بولو بڑے تو ہے نا. اب ایک بازو والا اپنی مجلس میں یہیں بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں جذبے میں آ کے اٹھ کے کھڑے ہوگا. کھڑے والا نقشبندی صاحب، آپ تو بڑے دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں، زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، نو پرابلم. ایک کام کریں گے، میں سبل لے کے آتا ہوں، آپ پھوڑا لے کے آؤ، قبرستان کو چلیں گے، کھود کے دیکھیں گے زندہ نکلتا یا مردہ. پریکٹیکل ہونا بلا. اپن بولے نو پرابلم، اوکے. اپن پھوڑا لے لیا، سبل لے لیا، شیڑواں کے پورے لوگ جلسے سے سیدھا قبرستان جا کے 3 مہینے پرانی خبر کھودے تو اندر سے ہڈیاں نکل رہی پورے. نقشبندی صاحب چلا چلا کے بولے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. دیکھو ہڈیاں نکل رہے، مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے. میں بولا بے حولے، تو آدھے بیان میں سے اٹھ گیا، تو پورا نہیں سنا نا، اس لیے ہڈیاں نکلے ہو. پورا سنا تو مسئلہ الگ رہتا تھا. بولے کیا ہے مولانا صاحب؟ پورا بیان اب سن. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، یہ جو خبر کھودے تو ہڈیاں کہیں کو نکلتے، زندہ کہیں کو نہیں نکلتا، مردہ کہیں کو نکلتا. یہ مسئلہ سنو. تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضور ارشاد فرمائے، اللہ نے ہر انسان کے 2 جسم بنائے. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. آپ کے بھی 2 جسم ہیں، میرے بھی 2 ہے، حضرت کے بھی 2 ہے، ان کے بھی 2 ہے، ان کے بھی 2 ہے، سب کے 2 ہے. مسلمان کے بھی 2 ہے، ہندو کے بھی 2 ہے، کافر کے بھی 2 ہے، مشرک کے بھی 2 ہے، سب کے 2 جسم ہیں، 2 جسم. ایک جسم کا نام ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جسم کثیف. کیا نام ہے بولو؟ جسم. اور ایک جسم ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف. بولو سبحان اللہ. جسم لطیف. ایک ہے جسم کثیف اور ایک ہے جسم لطیف. یہ جو جسم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھو، جس کو پسینہ نکلتا، پسینہ نکلے تو وہ آدمی، جس سے ریٹھ نکلتی، بلغم نکلتا، آنکھوں میں میل جمع ہوتا، مچھر بیٹھتا، مکھی بیٹھتی، سورج پڑے تو چھاؤں گرتی، لائٹ مارے تو سایہ گرتا. اس کو کہتے ہیں جسم کثیف. یہ جو اپنا جسم ہے، یہ کون سا جسم ہے؟ جسم زور سے بولو. اپنا اور ایک جسم ہے، سیم ایز اٹ از، سیم ٹو سیم، ایسے ہی ہے.
وہ اللہ کے پاس ہے. اس جسم کا نام ہے جسم لطیف. کیا نام ہے ذرا بولو؟ اور ایسا نہیں ہے خالی سنیوں کا ہے، بازو والوں کا بھی ہے، اور بازو والوں کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہے. یہ لوگ پٹھوں کو پورے مسئلے معلوم، پھر بھی پھٹکا ہوا ہے. ایک مسئلہ سناتا ہوں، یہاں ذرا روک کے ایک مسئلہ سنا کے آگے بڑھتا تاکہ اچھی بات سمجھ میں آنا. آپ سوچ رہے کہ پھر سوب معلوم ہے، پھر انہیں بھٹکا ہوا گئی کو ہے، بھٹکا ہوا گئی کو ہے، سوب معلوم ہے، سوب حدیثہ جتنے نقشبندی صاحب پڑھے اتنے پورے بازو والا پڑھا، پھر بھٹکا ہوا گئی کو ہے. ہر بچی کو معلوم رہتا سسرال کو جا کے ساس کی خدمت کرنا ہے. کرتی؟ بولو جی. بہت کم بچیاں رہتے جو ساس کو اپنی ماں سمجھ کے خدمت کرتے. بہت کم بچیاں رہتے جو سسرے کو اپنے باپ کا درجہ دیتے. بہت کم. جا کے کہے کو تمہارے کو میں نوکران نہیں دکھ رہی ہوں، بات کرے گی چائے بنا کے لاؤ، چائے بنا کے لاؤ. ہر بہو اپنی ساس کی خدمت نہیں کرتی جبکہ اس کو معلوم ہے خدمت کرنا ہے. پھر آپ سے پوچھا میں میاں نے کہیں کو معلوم رکھ کے کہیں کو نہیں کر رہی تو آپ بولے شرارت ہے مولانا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی بھی شرارت ہی ہے. انہیں پورے حدیثاں پڑھا پھر بھی ماننے کو تیار، کہیں کو نہیں مانتا. شریر ہے، شرارت ہے. اور اللہ جس کے قلب پر دوزخ کا مہر لگا دیتا، انہیں 6000 حدیثاں پڑھا بھی تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. پوری قرآن کے ایک ایک حرف کو انہیں کھنگال لیا تو بھی مسئلہ سمجھ میں ہے، کیونکہ اس کے قلب پر دوزخ کا مہر لگا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے ہم آپ حدیثیں کم پڑھے مگر دوزخ پہ مہر، مگر قلب پہ دوزخ کا مہر لگا ہوا. اسی لیے اللہ نے غوث و خواجہ کے رستے پہ ڈال دیا. اب دوسرا مسئلہ سنو، اب جہاں پہ روکا تھا وہاں سے کنٹینیو سنو. یہ ان کی شرارت ہے جو یہ قبول نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے رسول اللہ ارشاد فرمائے ہر انسان کے دو جسم ہیں، ایک جسم کثیف اور ایک ایز اٹ از اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف. یہ جسم کثیف سے پسینے کی بدبو آتی ہے، بلغم نکلتا ہے، مچھر بیٹھتا ہے، مکھی بیٹھتی ہے، سایہ چھاؤں پڑتی ہے. اور اس کو ایک مرتبہ کاٹ دو یہ دوبارہ نہیں جڑتا. فریکچر ہوا تو جڑتا، پورا یہاں سے ہاتھ الگ ہو جائے جڑتا. امریکہ کے ڈاکٹر بھی آگے تو بھی نہیں جوڑ سکتے، لندن کے ڈاکٹر آگے تو بھی نہیں جوڑ سکتے. یہ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں. گردن الگ ہو گئی پھر تو نہیں لگا دو، لگا جا دو، سوری غلطی سے کاٹ دیا میں، لگا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. خلاص خلی ولی. مسئلے کو سمجھو. یہ جسم کثیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جسم لطیف اس کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے. حضور فرمائے جسم لطیف سے پسینہ تو نکلتا ہے مگر خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ ارشاد فرمائے جسم لطیف والے کو بلغم نہیں آتا، جسم لطیف پہ مچھر نہیں بیٹھتا، جسم لطیف پہ مکھی نہیں بیٹھتی، جسم لطیف کا سایہ نہیں پڑتا، جسم لطیف میں بدبو نہیں ہوتی، جسم لطیف منور ہوتا ہے، جسم لطیف کی سماعت اتنی چاق و چوبند ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بھی پکارے جسم لطیف والا سنتا ہے. جسم لطیف کی آنکھ اتنی تیز ہوتی ہے یہاں بیٹھے دنیا کے کونے میں دیکھ لیتی ہے. ذرا زور سے. صحابی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا کیا ہر انسان کے دو جسم ہیں؟ حضور نے کہا ہاں ہاں ہر انسان کے دو جسم ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے رب نے آپ کو بھی دو جسم دیے ہیں؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ کہ آپ کے رب نے آپ کو بھی دو جسم دیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے صحابی، میرے رب نے مجھے صرف ایک جسم دیا، میرے دو جسم نہیں ہے، میرا صرف ایک جسم ہے.
میرا صرف ایک جسم ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے, جس میں کثیف ہے یا لطیف؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صحابی سنو, جس میں کثیف میں عیب ہے اور میرے رب نے مجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا, اس لیے میرے رب نے مجھے صرف جسم لطیف والا بنایا. اسی لیے نبی چلتے تھے مگر نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا, کیونکہ نبی جسم لطیف والے تھے. نبی ضرورت فرماتے تھے, وہاں سے خوشبو مہکا کرتی تھی. نبی کو پوری حیات میں کبھی بلغم نہیں آیا, نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی, نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھی. سبحان اللہ, کیونکہ میرا نبی جسم لطیف والا ہے. اور میرے نبی کی سماعت کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں. میرے نبی کو اللہ نے ایسے کان جسم لطیف کے ساتھ عطا کیے تھے, کائنات کی کسی بھی کونے سے پکارنے والا پکار لے, آمنہ کا لال سن لیتا ہے. اسی لیے تو ہم لوگ سلام پڑھتے, یا نبی سلام علیکہ. بس ابے ہولے تو اپنے جیسا کہیں کو سمجھ رہا نبی کو, تو مائک میں پڑھے بھی تو نہیں سنتا, مگر میرا نبی تو دل میں پڑھے بھی تو سن لیتا ہے, کیونکہ میرا نبی جس میں لطیف والا ہے, جس میں, ذرا زور سے بولے. اسی لیے فرمایا گیا, دو حدیث پاک ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے, ایک حدیث یہ ہے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ہر پیر اور جمعرات اس کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. پھر ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے بنفس نفیس میں خود اس کا درود سنتا ہوں. تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا جامع نظامیہ میں, حضور یہ حدیث میں اختلاف نظر آ رہا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جمعرات اور پیر کو پہنچایا جاتا ہے, دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ خود سنتے ہیں. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر پہنچایا جاتا ہے تو پھر یہ کیسا ہے, اور سنتے ہیں تو پھر پہنچایا کیوں جاتا ہے؟ تو ہمارے اساتذہ جامع نظامیہ میں بٹھا کر ہم کو یہ مسئلہ سمجھائے کہ دیکھو بابا, جب انسان چلتے پھرتے پڑھتا ہے تو وہ درود پہنچایا جاتا ہے, جب وہ توجہ لگا کے پڑھتا ہے پہنچایا نہیں جاتا, آمنہ کا لال خود سنا کرتا. ایک بار درود پڑھیں. دو تین جلسوں میں تمہارے کو ہو جاتی پریکٹس انشاءاللہ, ٹینشن مت کرو, انشاءاللہ ہو جائیں گے. محبت کی ضرورت ہے, بس ہو جائے گا. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلوں کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے. رسول اللہ نے فرمایا دو جسم ہے, ایک جسم کثیف, دوسرا جسم لطیف. اب جو روح نکالی جاتی ہے تو یہ جسم کثیف پڑا ہوا ہے, حالانکہ یہ جسم کے اوپر کھروچا نہیں ہے, پورے بال کالے ہیں, آنکھ اچھے ہے, ناک اچھے ہے, کان اچھے ہے, زبان اچھی ہے, دانت اچھے ہے, پیر اچھے ہے, پیٹ اچھا ہے, زبردست پٹھا شیر کے جیسا لیٹے ہوا ہے. پھر مرا کیسا؟ بولے روح نکال لی گئی, روح نکل گئی, پورا جسم ٹھیر. بات سمجھ میں آ رہی؟ روح نکالے, جسم کثیف زمین پر لیٹ گیا. اب یہ جسم کثیف بالکل بیکار ہو گیا, اب انہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے, روح نکال لی. اب یہ روح نکالنے کے بعد جسم کثیف کو مسلمان قبرستان میں دفن کرتے ہیں. بڑا مسئلہ سن لو, اس کے تین طریقے, اس کو دفن کیا جائے, یا اس کو جلا دیا جائے, یا پھر اس کو سڑا دیا جائے. مسلمان دفن کر دیتے ہیں, ہندو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں, اور عیسائی لوگ اس کو تابوت میں رکھ کے سڑا دیتے ہیں. یہ تین طریقے اس کے ساتھ, تینوں طریقے تین مذہب والے لے لیے. اب ذرا مسئلے کو سمجھو. پھر جب انہیں گل گیا
خبر میں گل گیا، تابوت میں سڑ گیا، آگ میں جل گیا، تو پھر وہ روح جو نکالی گئی تھی وہ کہاں رکھتے؟ مسئلے کو سمجھو آپ. اب روح تو نکالے نا بھائی، اس کو کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے نا. یہی بات سمجھنے آئی نا، اس کو کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے. فریزر میں رکھتے، سمجھ لے آپ. کہاں رکھتے؟ جسم کثیف سے نکالتے، جسم لطیف میں رکھتے. کہاں رکھتے؟ یہ روح لکھ جا کے جسم، ذرا زور سے بولو، جسم لطیف میں رکھتے. اور وہ جسم لطیف کو کہاں رکھتے؟ وہی خبر میں پہنچا دیتے. جو خبر میں آدمی کو دفن کرے وہ جسم لطیف اسی خبر میں منتقل ہو جاتا. پھر پوچھے مولانا کھودے تو جو ہڈیاں نکلے نا وہ جسم کثیف کے ہے، پھر جسم لطیف کہاں ہے؟ میں پوچھا فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے دکھتے؟ زور سے بولو جی. جنات دکھتے؟ زور سے بولو. اسی طرح جس طرح فرشتے نہیں دکھتے، جس طرح جنات نہیں دکھتے، اسی طرح جسم لطیف بھی نہیں دکھتا. جسم لطیف بھی نہیں دکھتا. خبر کھو دے تو انہیں آدھی تقریر سناتا، اس لیے کھود دیا جلدی. پوری سنا تو نہیں کھودتا انہیں. یہ جو خبر ہے نا اس کے اندر جسم کثیف گل جاتا اور جسم لطیف رہ جاتا. تو اسی لیے اولیاء اللہ اپنے جسم لطیف کے ساتھ اپنی خبروں میں موجود ہے. وہ آنے والوں کی سنتے بھی ہیں، اپنے رب تک پہنچاتے بھی ہیں. اسی لیے ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے. انہیں پوچھا درگاہ کوئی پوچھا تیرو مردہ ہے؟ ابے حولے انہوں مردہ نہیں ہے دیوانے، انہوں زندہ ہے، جسم لطیف کے ساتھ زندہ ہے. انہوں نہیں سن سکتے، نہیں. خدا کی قسم آنے والوں کی سنتے بھی ہیں، اپنے مولا کو اپنے غلاموں کی سناتے بھی ہیں. مردہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ دیوانے لوگ دین سمجھے نہیں، دین ان کو معلوم نہیں ہے. خالی داڑیاں چھوڑ لے کے دو زبردست گھٹے وار لے کر بیاگ ڈال لے کے نکل گئے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. دین علماء کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علم والوں کی صحبت میں بیٹھو، دین سمجھ میں آئے گا. اب اور ایک مسئلہ سن لو. خبروں میں کوئی بھی مردہ، خبروں میں کوئی بھی مردہ، جو بھی زندہ ہے وہ جسم لطیف کے ساتھ زندہ ہے. وہ جو ہڈیاں نکلتے ہیں خبروں میں سے وہ جسم کثیف کی ہڈیاں ہیں. اب ایک مسئلہ سن لو. بازو والے مولا جمعہ کے دن بیان کر رہے ہیں، چلا چلا کے بولو خبر میں پیٹا جائے گا، ایک مار مارا جائے گا کوڑے سے، جسم کے 70 ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر سے جسم مل جائے گا. مولانا بازو والے بول رہے نہیں بول رہے؟ بولو جی. بول رہے جا رہے تھمکا رہے. میں پوچھا مول صاحب اس کو مارے، اس کے پورے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، پھر وہ ٹکڑے پورے مل گئے. مول صاحب یا دنیا میں ٹکڑے ہوئے تو مل رہی نہیں، خبر میں کیسا ملے؟ کیونکہ دنیا میں جو نہیں مل رہے وہ جسم کثیف ہے، خبر میں پھر سے پورے مل کے پھر باڈی بغیر ٹانکوں کے صحیح ہو جا رہی، وہ جسم لطیف ہے. ثواب بھی جسم لطیف پہ ہوتا، عذاب بھی جسم لطیف پہ ہوتا. اب ایک بات سن لو، گناہگار، کافر، بدکار، مشرک، یہودی، عیسائی کی خبر میں جب جسم لطیف جائے گا، جسم لطیف تو پاور والا ہے، لیکن گناہگار کی، کافر کی، عیسائی کی، مشرک کی روح بد ہے، خراب ہے، گناہوں کی وجہ سے گندگی میں مبتلا ہے. تو جیسے ہی وہ پاور والے جسم میں یہ گندی روح ڈالی جائے گی وہ جسم سکڑ کے بیٹھ جائے، خبر میں ایسے بیٹھ جائے گا، ایسے بیٹھ جائے گا. مثال دیتا ہوں سمجھانے. انووا کار ہے، انووا کار، اس کو چلانا ہے تو ڈیزل ڈالنا نہیں. بولو جی. پھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، میں بولا گیس کے تیل سے چلتی کیا؟
انووا کار ہے، چلانا ہے تو ڈیزل ڈالنا، لیکن ڈیزل ڈالنے کے بجائے ایک جنا کھوپرے کا تیل ڈالا، چلتی؟ زور سے بولو، نہیں چلتی۔ یہ بھی ویسی ہے، جس میں لطیف تو پاور والا ہے لیکن روح اس کی بڑی گندی ہے، کثافت والی، غلاظت والی، گناہ والی، سیاکاری والی، کفر والی، شرک والی روح ہے، تو جسم پورا ایک جگہ خبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب جسم لطیف پاور والا ہے اور روح 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے والے کی ہے، اولیاء اللہ کی روح ہے، صوفیاء کی روح ہے، اللہ کے محبوبوں کی روح ہے، اہل طریقت کی روح ہے، اللہ کے کامل بندوں کی روح ہے، روح بھی پاور والی، جسم بھی پاور والا۔ جب یہ دونوں مل جائے، غلام شینوا میں بیٹھ کر المدد یا غوث اعظم کہتا ہے تو میرے غوث پاک کلمہ ختم ہونے سے پہلے ان کی روح اقدس شینوا میں حاضر ہو جائے۔ اسی لیے اہل سنت کے پاس اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم و روح کے ساتھ بھی حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جسم لطیف کے ساتھ اور ان کی روح مبارک بھی حاضر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار آج بھی تشریف لاتے ہیں غلاموں کے گھر، سبحان اللہ، آج بھی تشریف لاتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ سو جاؤں بولے تو رات میں سو جانے کا نہیں ہے، یہ آخری نیند ہے، آخری لاسٹ فائنلائز، اس کے بعد پھر کبھی اٹھنا ہی نہیں ہے وہ نیند۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سرکار تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، ذرا آپ لوگا بدلنا تو آتے سرکار اپنے گھر میں، اپنے گھر میں ٹی ویاں چل رہے، گانے چل رہے، فلماں چل رہے، پھگٹ کے کام کے نا دھام کے بٹے باز فلماں اتنے دیکھ لی، اب تک کیا ملا؟ کیا ملا بھائی، کیا ملا آپ کو؟ ایک بولو، ایک تو بھی بولو میرے کو۔ وہ بیچ میں جو ہے ہمارے بچے کیا کر رہے تھے، ایسا پورا بالوں کو یہاں سے کٹ مار رہا، ایسا پورا یہاں سامنے تک مارا، میں پریشان ہو گا، رہے اس کی سر کو اتنے ٹاکے لگ گئے کیا، اتنی چھوٹی عمر میں ایسا کیسا ہوگا، بول کے قریب جا کے دیکھ کے پپو لوں گا سر کو، بولے تو دیکھ ٹاکے چھ نہیں دکھ رہے، بولا کئی کٹ کیا رہے، وہ ایک ہیرو کا نام ہے، اس کی دیکھ کے کرنا، چچورے بنے کی حد ہو گئی۔ اب ایک نیا شروع کرے پٹھے، یہاں سے پورے بالا یوں پورے غائب کر دے رہا، یہ غائب کر دے، یوں اس کو یوں اٹھا دے رہا، ارے بولا الو کی نسل کا ہے کیا رے؟